کراچی۔ السلام علیکم۔ میں دبئی آیا ہوا ہوں اور یہاں ایک ہندو کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ میں نے بہت باتیں کی ہیں اس سے، اس میں خدا کی محبت کی بہت تڑپ ہے، لیکن ایک بات پر وہ انسانوں سے بہت ناراض ہے، اسپیشلی مسلم سے، کیونکہ ہم گوشت بہت کھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کے بھگوان کے لیے، اور اس سے دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی ہے کہ اسے بلے شاہ اور رابعہ بصری سے بھی بہت محبت ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ جس طرح ہمارے اسلام میں شراب نہیں پی سکتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، اسی طرح سناتن دھرما میں لوگوں کو تاکید کی گئی ہے، انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ وہ گوشت نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے دھرم کے انوسار ہے۔ ہر دھرم کی پالیسی الگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ بھائی انڈیا ہے، اب نتیش انڈیا سے باہر انگلینڈ آ جاتا ہے، یہاں پر اس کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے، پھر یہ نیچرلائزڈ ہو جاتا ہے اور اب یہ برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہتا ہے۔ تو کچھ ملکوں کی پالیسی یہ ہے کہ ان کے سٹیزنز ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے، تو اگر یہ برٹش پاسپورٹ بنوانا چاہے گا تو پھر اس کو اپنی انڈین سٹیزن شپ ڈیناؤنس کرنی پڑے گی، یہ ان کی پالیسی ہے۔ لیکن پاکستان کا قانون مختلف ہے، وہاں آپ غیر ملکی سٹیزن شپ لے سکتے ہیں اور پاکستانی سٹیزن شپ بھی رکھ سکتے ہیں، ہر ملک کا قانون مختلف ہے۔ اسی طرح سناتن دھرما میں، ہندو دھرم میں سبزی خور ہونا چاہیے ایک ویکتی کو، ان کے یہاں منع ہے۔ جب ہمارے یہاں مسلمانوں میں گوشت کھانے کی اجازت ہے، اب پوچھو تو صحیح کیوں ہے؟ ہندو پوچھیں ذرا، کیونکہ بھائی سعودی عرب میں تو ریت ہی ریت تھی، وہاں سبزیاں تھیں ہی نہیں، وہاں بھیڑیں تھیں، بکریاں تھیں، یا تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ بھائی تم بھوکے مر جاؤ، یا تو یہ کہتا، کیونکہ وہ ویجیٹیرین ہو ہی نہیں سکتے تھے، وہاں پر تو درخت نہیں تھے، گھاس پھوس نہیں تھی۔ آپ تو اب تنقید کر رہے ہیں نا کہ بھائی یہ گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ ابے جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں گوشت ہی تھا صرف، اور کچھ تھا ہی نہیں وہاں، ہے نا بھائی؟ تو اس لیے جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی جانوروں سے دشمنی ہو گئی ہے، نہیں، سروائیول کے لیے، اپنی بقا کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کی اجازت دھرم دے دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کی اجازت۔ اچھا، یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ مسلمان نہیں جانتے کہ وہ گوشت کھانا کیوں ان کو جائز ہوا۔ کیا خیال ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے غریبوں اور ناداروں کے لیے پھر یہ بھی جو ہے نا نکالا کہ بھائی صدقہ دو، بکری کا گوشت بانٹو، کیونکہ وہاں بکریاں ہی تھیں۔ اگر وہاں ویجٹیبل ہوتی تو ہو سکتا ہے انسان جو ہے آموں کا صدقہ دیتا، آموں کو حلال کیا جاتا، تربوز حلال کیے جاتے، لیکن یہ ایسی چیزیں وہاں تھی ہی نہیں۔ وہاں پر تو صرف بکریاں گھومتی تھی، بھیڑ گھومتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، تو اونٹ ہوتے، گھوڑے ہوتے، بکریاں ہوتی، گدھے ہوتے، شکر ہے ان میں سے چند چیزوں کے کھانے کی اجازت ہوئی۔ اچھا، اب یہ ہے
کہ اب اسلام جو ہے اس کا ایکسپینشن جب ہوا ہے تو یہ جو دین میں ریفارمر آتے ہیں، دین کو ریفارم کرنے کے لیے، جن کو ہم اسلامک ٹرم میں مجدد کہتے ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ وہ اب یہ کہتے لوگوں کو کہ دیکھو بھائی، تمہارے دیش میں خوب ویجیٹیبل ہوتی ہے، زیادہ تر ویجیٹیبل کھایا کرو، ہے نا؟ اچھا، اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام میں دو ہیں اصول، ایک ظاہری اصول ہے اور ایک باطنی تعلیم کا اصول ہے جس کو صوفیزم کہتے ہیں۔ اب جائزہ ہم اس امر کا لیں گے، ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہندوؤں نے صرف سبزی کھانے پر زور کیوں دیا، اس کا نقصان اور یا فائدہ کیا ہے؟ تو جب آدمی اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف رخ کرتا ہے تو روحانیت اختیار کرنے کے لیے in order to adopt spirituality, in order to purify your lower self, صوفیزم کی پالیسی ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اسپریچول ٹریننگ میں مصروف رکھتے ہیں، آپ گوشت نہیں کھا سکتے، دودھ نہیں پی سکتے، پنیر نہیں کھا سکتے، مکھن نہیں کھا سکتے، جانور سے جڑی کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ ہر صوفی کو شدھ شاکاہاری بننا پڑتا ہے، اس لیے کہ گوشت کھانے سے انسان کے اندر اگریشن آتا ہے، نار زیادہ ہوتی ہے، ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو گوشت سے ہمیں ہمارے جسم کو ملتی ہیں، جیسے امائنو ایسڈز ہیں، وہ سبزیوں میں نہیں ہوتے، تھوڑا بہت کھا لیں۔ اچھا، چونکہ ہمارے مسلمانوں میں تو گوشت ہی گوشت ہے، لہٰذا اس کا چسکا پڑ گیا ان کو۔ مجھے یاد ہے کراچی میں منگل کے روز گوشت کی ناغہ ہوتی تھی، تو وہ پیر کے روز ہمارے والد صاحب ڈبل گوشت لے آتے تھے۔ بھائی آج ڈبل کیوں لائے ہو؟ بولے کل کی چھٹی ہے، گوشت نہیں ملے گا۔ تو ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے گوشت کھانے کی کہ وہ اب اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ رہ گئی بات اینیمل کرولٹی کی، تو پھر وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ آپ بھاشن دیں گے نا تو پھر آپ بھوکے مر جائیں گے۔ یہ بھاشن نہ دیں کہ بھائی اینیمل کرولٹی ہو رہی ہے، یہ جو سبزیاں ہیں یہ بھی تو جاندار ہیں نا، ان کو بھی مت کاٹو۔ یہ بکواس کی بات ہے، اینیمل کرولٹی ہو رہی ہے، یہ چکن کو کاٹ کے کھا رہے ہیں، انہوں نے جو ہے بکری کھا لی ہے، بھیڑ کھا لی ہے، جانوروں کو کچھ نہ کہو، پھر اپنے آپ کو کاٹ کے کھا لو۔ جس طرح جانور ایک لیونگ سبسٹنس ہے نا، اسی طرح یہ جو درخت ہیں، یہ جو پلانٹیشن ہے، یہ تمام چیزیں بھی تو جاندار ہیں، اب ان کو بھی نہ کاٹیں۔ تو یہ تو بھاشن گیری ہے صرف، اینیمل کرولٹی اور یہ اور وہ، اس سے یہ بکواس کی بات ہے نا۔ آدمی کیسے جیے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے بنایا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کے لیے بنایا ہے۔ سبزیاں یہ تمام، اور پھر دیکھیں آپ، مسئلہ یہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی جو نالج ہے اس کے اوپر ان کی گرفت اس لیے نہیں ہے کہ وہ مین اسٹریم جو ریلیجنز ہیں ان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جیسے کہ جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے اور اسلام ہے، یہ جو ہے ابراہمک فیتھ کہلاتے ہیں۔ تو ان کی لمبی لسٹ ہے، میسنجرز آف گاڈ، پروفٹس آف گاڈ، سینٹس، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلیشن آتی رہی ہیں، تو ان کو سب کو پتہ ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ لیکن یہ کٹے ہوئے ہیں، آدم صفی اللہ کی اولاد سے ہیں، آدم صفی اللہ کی جو ریلیجن تھا اس کا آف شوٹ ہے ہندو دھرم، صحیح ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد میں کسی ریلیجن سے انہوں نے اثر نہیں لیا،
لہٰذا وہیں اٹکے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شدھ شاکاہاری رہنا برا ہے، اچھا ہے، لیکن بات کو سمجھنا بھی تو ہے۔ اچھا تو ہے، لیکن آپ کو بات سمجھنی بھی چاہیے کہ اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، یہ سمجھنا پڑے گی ہمیں۔ اب ہم جو ہے مچھلیوں کو بھی پکڑ کے کھا لیتے ہیں۔ ہندو دھرم میں تو ماس مچھی سب بند ہے، کچھ نہیں کھا سکتے، ہے نا؟ یہاں تک کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ تو انڈا بھی نہیں کھاتے، کیونکہ انڈا بھی مرغی سے نکلا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ اگر ہر چیز جانور سے نکلی ہوئی نہیں کھا سکتے آپ، تو بھگوان کو دودھ کیوں پلا رہے ہو؟ اتنا 2 من دودھ جا کے آپ جو مندر میں بہا رہے ہو، اگر یہ غلط چیز ہے، اینیمل کرولٹی ہے، تو بھگوان کو تو اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ تو بھگوان کے نزدیک برا نہیں ہے، یہ بھگوان کے نزدیک برا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو جانور سے نکلی ہو، وہ یعنی اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کے اندر وہی چیز ہے۔ اب دودھ کی بات اگر ہم کریں تو گوشت کھانے سے جو ایگریشن آتا ہے، دودھ میں اس سے زیادہ ایگریشن ہے، کیونکہ وہ اس کا نچوڑ ہے۔ دودھ میں آپ کو معلوم ہے کہ دودھ میں کتنی ایسیڈیٹی ہوتی ہے جب وہ پانی سے کانٹیکٹ کرتا ہے، جب وہ ہمارے اندر جاتا ہے۔ اگر آپ دودھ نہ پیتے ہوں اور اچانک ایک دن دودھ پی لیں تو پیٹ جو ہے خراب ہو جائے گا، خراب ہو جاتا ہے پیٹ۔ لیکن اب ہم تو ساری باتیں مذہب کی بتاتے ہیں، جو بھی مذاہب کی باتیں ہمیں معلوم ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر سے نفرتیں اور ڈفرینسز ختم ہو جائیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اینڈنگ نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ریلیجن کی ایک پالیسی ہے، اور دوسرے ریلیجن والوں کو اس ریلیجن کی پالیسیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اب ہندوؤں کو گوشت کھانا الاؤ نہیں ہے، وی شوڈ رسپیکٹ دیٹ، شوڈنٹ وی؟ اچھا، مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہندوؤں کو یہ بات رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ بھائی ان کے ریلیجن میں جائز ہے، ان کو کھانے دو بیچاروں کو، ہمارے ریلیجن میں جائز نہیں، ہم نہیں کھاتے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ دارو وغیرہ ہندو ریلیجن میں الاؤ ہے کہ نہیں ہے، لیکن پیتے ہیں لوگ۔ ہندوؤں میں بھی دارو پینا الاؤ نہیں ہے، پیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی دارو پینا الاؤ نہیں ہے، پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اڈلٹری ہندوؤں میں الاؤ نہیں ہے، کسی میں بھی الاؤ نہیں ہے دھرم میں، لیکن ہندو بھی کرتے ہیں، مسلم بھی کرتے ہیں۔ یہیں آ کے ٹانگ کیوں ٹوٹتی ہے کہ یہ گوشت کھا رہا ہے، یہ سبزی کھا رہا ہے؟ باقی سارے کام بھی تو کر رہے ہو تم۔ اور پھر بھائی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کھاتے ہیں، فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی روح میں رب کی محبت آئی ہے یا نہیں۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ یو آر وٹ یو ایٹ، تو معلوم یہ ہوا کہ کیبج کھا کھا کے آپ کیبج بن گئے، نہیں؟ انگریزی میں جب کسی کو کہیں نا کہ اس بندے کے اندر دم خم نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہی از ویجیٹیبل، ویجیٹیبل۔ ہاں۔ اچھا، اب ذاتی طور پر مجھے خود گوشت کھانا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے۔ کبھی کبھی جو ہے چکن وغیرہ جو ہے چل جاتا ہے، اگر دھیان نہ ہو، لیکن کبھی کبھی روحانی کیفیت میں ہوتا ہوں اگر، تو پھر جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے نا سامنے رکھا ہو۔
پھر ایسا لگتا ہے کہ بدبو آ رہی ہے، پھر کھا نہیں سکتا جب روحانی کیفیت میں ہوتا ہوں۔ مجھے زیادہ تر سبزیاں ہی پسند ہیں، جیسے ابلے ہوئے چاول اور دال، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ باقی ہمارے مسلمان ملک جو ہیں، جو کنٹریز ہیں، وہاں تو لوگ بہت گوشت کھاتے ہیں۔ شوکت صاحب اور امجد صاحب ایک دن ابوظہبی میں KFC کے اندر چلے گئے، وہاں پر بفے لگتا تھا KFC میں، کہ آپ جو ہے کوئی شاید 20 یا 30 درہم دیں اور جتنا چاہے چکن کھائیں۔ دونوں بھائی بیٹھ کے اور خوب چکن پھاڑتے تھے، دونوں بھائی بیٹھ کے KFC میں کھا رہے ہیں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تو KFC والے نے آیا اور آ کے کہا کہ یار یہ اس آفر کا مس یوز ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد وہ آفر ہٹا دی۔ کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کھانا پینا۔ توصیف عرفان: In India, Hindu fanatics are using this issue to spread hatred among Hindus against Muslims. بھائی اب فنیٹکس کا کیا کریں؟ ہندو فنیٹکس اس طرح کر رہے ہیں، مسلمان فنیٹکس کچھ اور چیز لے کے آتے ہیں۔ فنیٹکس کا تو کوئی دین دھرم نہیں ہوتا نا، وہ تو صرف نفرت ہے نا، ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں ایک چیز ہے میری نظر میں کہ اگر آپ نے آپ کے پڑوس میں آس پاس ہندو رہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ رہتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے دھرم کی جو ہے رسپیکٹ کریں۔ رسپیکٹ کرنا جو ہے بہت اچھی چیز ہے، سمجھے آپ؟ اگر آپ رسپیکٹ کر لیں گے تو آپ نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ لیکن ہندوستان میں بھی ہمارے جو مولوی ہیں، انہوں نے بڑا کام خراب کر رکھا ہے۔ حالانکہ گائے کے بارے میں احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کا جو گوشت ہے اس میں بیماری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے اور اس کے دودھ میں شفا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ نہ حضور نے کبھی گائے کو ذبح کیا، لیکن جب بھی قربانی کا سیزن آتا ہے تو ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں کو نہ جانے کیا خبط ہے کہ وہ گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھائی بکرے کی کر لو، ہیں؟ بکرا نہیں ملتا ہے تو اونٹ کی کر لو، بھیڑ کی کر لو، کر سکتے ہیں نا۔ آپ نے جان بوجھ کر کے گائے کی قربانی کیوں کرنی ہے؟ مصلحت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے کہ گائے کی قربانی کرو، آپ خود ہی کر رہے ہیں۔ سنت تو یہ ہے، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو اس کی جگہ پر دمبا اللہ نے بھیجا تھا، بھیڑ، لیم۔ تو سنت ابراہیمی تو یہ ہے کہ لیم کی قربانی کی جائے، آپ گائے کی کیوں کر رہے ہیں یار؟ غلط ہے نا، فتنہ ہے نا، یہ فساد ہے یہ۔ پوجا کا پرساد کھانا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کھانا چاہیے۔
دیکھو تمہارا نام ہے شبنم، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈیو، DEW، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیو۔ اب اگر ہم شبنم کو ڈیو کہہ دیں گے تو کیا اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ ہم کسی کھانے کی چیز پر اللہ کا نام لیں تو وہ ہمارے لیے متبرک ہو گئی۔ ہندو اپنی دھرم کے حساب سے اپنی زبان میں اسی اللہ کا کوئی اور نام لیں تو وہ پرساد ہو گیا۔ بات تو ایک ہی ہے، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ تو پرساد کھانا کہاں سے جرم ہو گیا؟ اس کے اوپر بھی رب کا نام لیا گیا ہے۔ آپ مسجد میں بھی رب کا نام لیتے ہیں، مندر میں بھی رب کا نام لیتے ہیں، گردوارہ ہو وہاں پر بھی رب کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل کھا سکتے ہیں پرساد۔ اب ایسا کوئی ہو بندہ کہ جو ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو دونوں کو سمجھائے کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑا مت کرو، تم گائے کاٹنا بند کر دو، دمبا کاٹ لو، کیوں بھائی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کو اگر آپ فالو نہیں کر رہے ہیں تو کہاں کے مسلمان ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ گائے کے کھانے میں، گائے کے گوشت میں بیماری ہے، تو آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ دودھ میں شفا رکھا کہا ہے کہ اس دودھ میں شفا ہے، تو نہ کھائیں۔ اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گائے کا گوشت کھایا، حضور نے نہیں کھایا، نہ وہاں کاٹا۔ دمبا وغیرہ یہ تو چیزیں، دمبا ہو گیا، بکری ہو گئی،